ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ آج سورۃ فاتح کی تکمیل ہو رہی ہے۔ پہلے آیات مبارکہ کا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر اور مسائل ہوں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تمام قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ فاتح کو بیان فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے جس طرح قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ فاتح ہے اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ یہ آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تمام اعمال جو اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں وہ عبادت ہے، تو یہاں فرمایا ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین یہ جو تمام اعمال ہیں، عبادات ہیں یا دنیاوی کے معاملات ہیں، ان میں صرف اللہ کی مدد چاہیے۔ تو قرآن مجید کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کو خالق اور مالک مانے اور اللہ کو مددگار مانے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ یہاں ایاک نعبد پر ایاک مقدم کیا گیا تاکہ اس میں تخصیص ہو جائے کہ صرف عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کرنی۔ و ایاک نستعین، اور جب مدد چاہیے تو صرف مدد اللہ ہی کی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی مدد نہیں چاہیے۔ یہاں ایک بات توجہ طلب ہے کہ جو آدمی موحد ہوتا ہے وہ ایک کو چاہتا ہے، اور جو موحد نہیں ہوتا، مشرک ہوتا ہے، وہ ایک معبود پر گزارا نہیں کرتا۔ دوسری جگہ جس طرح قرآن مجید میں فرمایا وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، جس طرح زانیہ کا عادت اور طور و طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مرد پر یا زانی آدمی ایک عورت پر گزارا نہیں کرتا، اسی طرح مشرک بھی ایک خدا پر توکل نہیں کرتا۔ تو ایاک نعبد کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ عبادت صرف اللہ کی ہی لائق ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی آدمی اظہار محبت، عقیدت، بزرگی اور عظمت دوسرے کو دے جس طرح اللہ کا حق ہے، تو یہ شرک ہوگا۔ جو عظمت اور بڑائی ہے یہ صرف اللہ کا ہی حق ہے، یعنی اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اس طرح عاجز کرتا ہے یا جھکاتا ہے جس طرح انسان اللہ کے سامنے رکوع اور سجود کی حالت میں اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہوئے جھکتا ہے، تو اگر کسی اور کے سامنے اس طرح انداز اختیار کرے گا تو یہ شرک شمار ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں اگر انسان جس طرح اللہ کی ادب اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے، تو اگر اللہ کے حکم کے برابر کسی اور کا کہنا مانے یا کسی اور کے کہنے پر حلال کو حرام کرے، حرام پر حلال کرے، تو اللہ کے کہنے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق دوسرے کے حکم کو ترجیح دے تو یہ شرک میں شمار ہوگا۔ اور اسی طرح اگر اللہ کے اطاعت کے مقابلے میں، اللہ کے خوف کے مقابلے میں کسی اور کا خوف اس کے دل میں ہو جس طرح اللہ کا خوف ہونا چاہیے،
تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح عبادت بھی اللہ کی ہو، عقیدت اور عظمت جس طرح اللہ کا ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہو، کسی اور انسان کے لیے نہ ہو۔ ادب کے ساتھ جھکنا یہ بھی صرف اللہ کے لیے ہو۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد اللہ سے چاہنا۔ یہاں ایک مسئلہ چلتا رہتا ہے، اکثر اختلاف لوگ کرتے ہیں، وہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے کہ کسی آدمی کا وسیلہ یا مدد چاہنا یہ کیا ہے، جائز ہے یا نہیں۔ تو سن لیں، مادی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے کسی سے مدد چاہنا یہ انسان کی ضرورت ہے۔ ہر انسان ایک دوسرے کا مادی اسباب کے تحت محتاج ہے۔ اور دوسرا، کسی انسان کا انبیاء کا وسیلہ دینا یا کسی نیک آدمی کا وسیلہ دینا یہ بھی جائز ہے۔ اور تیسرا، کسی بزرگ سے، کسی نیک آدمی سے دعا کی درخواست کرنا یہ بھی جائز ہے۔ تیسرا جو حکم کہ اللہ کے جیسے اختیارات ہیں کہ اللہ مختار کل ہے، اللہ کو پوری کائنات پر اختیار ہے، اسی طرح کسی انسان کے لیے ثابت کرنا کہ فلاں کام فلاں انسان کے اختیار میں ہے یا فلاں کام کسی نبی کے اختیار میں ہے، کسی ولی کے اختیار میں ہے، یعنی جو صفت اللہ کے لیے ثابت ہو، تو اگر کسی انسان کے لیے، فرشتے کے لیے یا کسی بزرگ کے لیے یا کسی نبی کے لیے اگر وہ چیز ثابت کرے تو یہ شرک شمار ہوگا، یہ اللہ کے مدد کے معنی کے خلاف ہوگا، تو اس طرح مدد چاہنا یہ ناجائز ہے۔ تو یہاں لوگ مغالطہ کھاتے ہیں کہ بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو کوئی معجزہ دیتے ہیں یا کسی ولی کو کوئی کرامت دیتے ہیں، تو وہ اس ولی اور نبی کو اس دائرے میں مختار کل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں۔ یہ کرامت کا عطا کرنا، معجزے کا عطا کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ نبی اور ولی کے پاس ہر وقت موجود نہیں ہوتا۔ یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ کئی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے مطالبہ کیا معجزات کا، لیکن جب اللہ نے چاہا تو اس وقت معجزات عطا کیے، جب اللہ نے نہیں چاہا تو معجزات عطا نہیں ہوئے۔ اسی طرح ولی کی کرامت اس کے اختیار میں نہیں ہوتی، ولی کی کرامت اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نبی اور ولی کی جو نبی کی معجزات ہیں یا ولی کی کرامت ہے، یہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ مقام بلند کرنے کے لیے ان کو عطا کرتے ہیں، یہ ہوتا اللہ کی طرف سے ہے۔ ویسے قادر مطلق اور مختار مطلق کسی کو ماننا، یہ تو کفار بھی اس بات کو نہیں مانتے، اگرچہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ بت رزق دینے والا ہے، لیکن اس سے بڑا اللہ ہے۔ بعض کافر کہتے ہیں یہ بت اولاد دینے والی ہے، لیکن اس کا جو مالک ہے وہ آسمانوں میں ہے۔ تو اس کے بارے میں، اس شرک کے بارے میں کفار کا بھی اختلاف نہیں، لیکن کافر کا نظریہ یہ ہے کہ بت کو اللہ نے جو اوپر آسمانوں میں خالق ہے اس نے اختیار دیا ہوا ہے اس کو بارش برسانے کا، اس کو اولاد دینے کا، اس کو روزی دینے کا۔ تو اگر اسی طرح کوئی یہی عقیدہ رکھے کہ اللہ نے نبی کو یہ صفات دی ہیں، اس میں اللہ نے ان کو مختار کل بنایا ہوا ہے، ان کو ہر طرح کا اختیار ہے کہ وہ جس طرح چاہیں، تو یہ بات غلط ہے، یہ بات شرک میں شمار ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایک دعا ہے۔ دعا کا انداز دیکھو، سورۃ فاتحہ میں کیا جامع دعا ہے، اور دعا کا انداز بھی سکھلایا گیا کہ جب بھی دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ حمد و ثنا کے بعد آدمی وفاداری کا حلف اٹھائے کہ اللہ ہم وفا کرنے والے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ تو حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنی وفاداری پیش کرنا، اور اس کے بعد اپنا مطلوب مانگنا کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ یہ بہت ہی جامع دعا ہے،
کہ جس طرح دین میں سیدھا راستہ چاہیے، اسی طرح دنیا میں بھی سیدھا راستہ مل جائے تو آدمی دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یعنی تمام دار و مدار سیدھے راستے پر ہے۔ سیدھا راستہ وہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، وہ دین کا راستہ کہلاتا ہے، وہ کامیابی کا راستہ کہلاتا ہے۔ تو اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی سیدھا راستہ عطا فرما اور آخرت کے لیے بھی سیدھا راستہ عطا فرما۔ اور اس میں سیدھا راستہ صرف اپنے لیے نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا۔ پھر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ کون سا؟ اب تخصیص ہو رہی ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ، وہ سیدھا راستہ دکھا جس کی وجہ سے آپ نے لوگوں پر اپنا انعام برسایا، ان پر انعام کیا۔ تو وہ کون سا راستہ ہے؟ دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ من النبیین کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، وہ 4 طبقات ہیں۔ ایک نبیین، انبیاء کا راستہ، دوسرا صدیقین، تیسرا شہداء اور چوتھا صالحین۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ راستہ دکھا جس پر آپ نے انعام کیا۔ انعام کن لوگوں پر ہوا؟ وہ 4 قسم کے لوگوں پر ہوا، انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ دعا جو سکھلائی اور یہ جو صورت نازل فرمائی، اس میں یوں نہیں فرمایا کہ صراط القرآن یا صراط الرسول، فرمایا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا گیا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کی ترغیب فرما رہے ہیں کہ کتاب اللہ کو صرف معانی کے ساتھ، پڑھنے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ یہ سمجھنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اس کے لیے آپ کو استاد چاہیے۔ انبیاء کے دور میں انبیاء استاد ہیں، اور اگر انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اس کے بعد رجال اللہ موجود ہیں، صدیقین ملیں گے، شہداء ملیں گے، صالحین ملیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کی ترغیب عطا فرمائی کہ آپ جب بھی دیکھیں سیدھا راستہ کن کا ہے تو دیکھیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، تو ان کے راستے پر اے اللہ ہمیں چلا۔ تو کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ بھی لازمی لینا ہے۔ ہاں پہلے رجال اللہ کو دیکھیں کہ اگر وہ کتاب اللہ کے اصولوں پر پورے اترتے ہیں، جو قرآن مجید کے اصول ہیں اگر ان پر وہ پورے اترتے ہیں تو ان رجال اللہ کے ذریعے اس کلام اللہ کو سمجھا جائے۔ تو یہ کچھ لوگ کتاب اللہ کو تو لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کلام اللہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ نیک لوگ، یہ مفسر لوگ، یہ فقیہ لوگ، یہ صالحین، ان کی ضرورت نہیں، ہم تو ڈائریکٹ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو ان کا طریقہ بھی غلط ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کلام اللہ کو اور احادیث رسول کو چھوڑ کر ہم سیدھا صالحین سے دین سیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو قرآن مجید کے کتاب اللہ پر ان کو پرکھا نہیں جاتا، تو ان کا طریقہ بھی غلط ہے۔ کتاب اللہ بھی لازمی ہے، رجال اللہ بھی لازمی ہے، لیکن رجال اللہ وہ جو کتاب اللہ پر عمل کرنے والے ہوں۔ تو صالحین، شہداء اور متقین لوگ اور صدیقین لوگ، ان کا راستہ اختیار کرو۔ تو یہاں دعا فرمائی کہ اے اللہ صالحین کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، انبیاء کا راستہ، اے اللہ ہمیں وہ راستہ نصیب فرمانا۔ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ نہ کہ وہ راستہ جن پر لوگوں پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے،
علماء نے یہاں فرمایا کہ مغضوب جن پر غضب ہوا وہ یہودی تھے اور جو گمراہ ہوئے وہ عیسائی تھے، یعنی غضب ان پر جو جاننے کے باوجود ضد، انا اور دنیا کی مال و محبت کی وجہ سے اللہ کے دین کو نہیں مانتے، اور گمراہ ان لوگوں کا جاتا ہے جو جہالت اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ تو ان دونوں طبقات سے پناہ مانگی گئی، یعنی کبھی اللہ علم عطا فرما دیں، علم کے باوجود ضد پر اڑ جانا یا دنیا کی مفاد کی خاطر دین کو چھوڑ دینا، تو اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بھی ہمیں بچا، اور اے اللہ یہ نہ ہو کہ ہم جہالت کی گمراہی میں دین کا کچھ پتہ ہی نہیں، بس محبت میں گرتے چلے جائیں۔ تو یہ انداز بھی نہ ہو کہ جس طرح یہودیوں نے دنیا کی مفاد کی خاطر ضد کی وجہ سے انبیاء کا انکار کیا، اور عیسائیوں نے جہالت کی وجہ سے انبیاء کو محبت میں انبیاء کو خدا کا درجہ دے دیا۔ تو افراط اور تفرید سے بچنا ہے، نہ تو ضد ہو کہ دین کو سمجھ کر پھر بھی اس پر عمل نہ کرنا، یا مال و دولت کی محبت میں دین پر عمل نہ کرنا، دین کی مخالفت کرنا، یا پھر بزرگوں کی محبت میں بزرگوں کو کبھی انبیاء کا، کبھی فرشتے کا، کبھی خدا کا درجہ دینا۔ تو یہ دونوں راستے غلط ہیں۔ تو اے اللہ ہمیں اس راستے سے بھی بچانا، ان لوگوں کے راستے سے جن پر آپ کا غضب ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی بچانا جو لوگ گمراہ ہوئے۔ تو سورۃ فاتحہ میں آخر میں 2 مسائل ذکر کرتا چلوں۔